السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے پیش گو مقررین سے خطاب سنا اور ساتھ میں نعتیہ کلام سے بھی محظوظ ہوئے اور پھر قرأت کلام پاک سے بھی محظوظ ہوئے۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں تھے، مقدور کے ہی پیشپام صاحب کے نواسر اور ان سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا۔ ماشاءاللہ ہمارے مقدور کے اندر ایک سے ایک علماء، حفاظ، ٹاپ کے مقررین موجود ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی سمجھیے کہ ہم لوگ ان سے استفادہ نہیں کر سک رہے۔ یہ حسب ضابطہ اور اعلان کے مطابق چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو اجتماع ہے مقدور کی سرزمین پر 7 سال سے چل رہا ہے، یہ 7واں سال ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم سرور کون مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 9 یا 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس کو اصحاب فیل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی وہ واقعہ جو ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا تھا اور ایک بڑا لشکر لے کر نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی نسبت سے پہنچا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ جو ابرہا تھا، اس نے اپنے علاقے کے اندر جب دیکھا کہ طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مکے کو لوگ جاتے ہیں، تو اپنے ہی علاقے میں ایک گھر اللہ کے نام سے تعمیر کرنا چاہیے۔ سیم کعبۃ اللہ جیسا اس نے گھر بنایا، اور گھر بنا کر اس کے طواف کے لیے لوگوں کو بلانا چاہا، لیکن لوگ نہیں آئے۔ اور عرب کی سرزمین میں جب اس کی اطلاع پہنچی تو ایک نوجوان نے جا کر اس جگہ کو خراب کر دیا۔ تو اس غصے میں وہ اپنے علاقے سے ابرہا نامی بادشاہ ایک لشکر جرار کو لے کر، ہاتھیوں کا لشکر تھا، عرب کی سرزمین پر ہاتھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر اونٹ ہوتے ہیں۔ جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اونٹ بھی بھاگنے لگے، اور وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر آیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، اور جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ اور وہاں پہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، وہ اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی تو وہ وہاں پر گئے، جا کر اپنے اونٹوں کو کہا کہ چھوڑ دو۔ تو حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایسا رعب تھا کہ وہ بادشاہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑا سا بڑا بادشاہ بھی سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور بہادر پہلوان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اتنا رعب تھا، اور ایسے انوارات آپ پر برستی تھی، اور وہی کیفیت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی تھی، اور وہی کیفیت حضرت عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا گیا ہے، اور ابرہا نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔
चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब गए तो उसने देखा कि आपकी वजाहत को देखकर और आपके चेहरे के रौब को देखकर आपको बुलाया, इस्तकबाल किया, पूछा कि कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट है, ऊँट आपने पकड़ लिए हैं, उसको छोड़ दीजिए। अब्राहा कहने लगा कि मैं समझा कि तुम मक्के के सरदार हो, मक्के को ढाने के लिए जिस नीयत से मैं आया हूँ उसके लिए तुम मना करोगे। मैं यह सोचता रहा, लेकिन तुम तो अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊँट का कफील मैं हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ। ये अल्लाह का जो घर है, काबतुल्लाह जो है, अल्लाह का काबा है, तो उसका जिम्मेदार अल्लाह है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये कहकर वहाँ से ऊँट छुड़ा कर ला लिए। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बारगाह इलाही में अल्लाह के दरबार में पहुँचकर और काबतुल्लाह के दरवाजे की कुंडी को पकड़कर, जंजीर को पकड़कर रात तमाम रोते रहे और अल्लाह के दरबार में फरियाद करते रहे, ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस हाथियों के लश्कर का मैं मुकाबला कर सकूँ। ऐ अल्लाह आप ही उसका मुकाबला फरमाइए, उसके लश्कर को नेस्त नाबूद कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। रात तमाम दुआएं करते रहे और पूरी रात जाग कर आपने मौला के दरबार में गिड़गिड़ाते हुए गुजार दी। और अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, इतना बड़ा लश्कर हाथियों को साथ में लाया था। अल्लाह ने छोटे से परिंदे को, अबाबिल को लेकर वहाँ पर उसका ऐसा बारूद वाला काम लिया जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में मुकम्मल सूरा नाज़िल फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा, फील यानी हाथियों के लश्कर को, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वो बिनीयत से मक्कतुल मुकर्रमा आया और काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि उनका क्या हशर किया गया। छोटे से परिंदे को, जो आम तौर पे हम अपने गाँव के अंदर छोटा सा जो परिंदे को, चिड़िया को देखते हैं, जिसको खान चुड़ी हम कहते हैं, उससे भी थोड़ा सा छोटी सी चुड़ी होती है। उस चिड़िया के मुंह में, चोंच में एक कंकर और उसके दोनों पैरों में 2 कंकर, गोया के 3 कंकर लेकर वो चिड़िया आई और आकर वहाँ काबतुल्लाह के अतराफ में जब उसने लश्कर को वहाँ पर रुका दिया और वो ढाना चाहता था, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वह अबाबील परिंदे उन्होंने अपने चोंचों के अंदर, अपने पाँव के अंदर एक एक कंकरी को पकड़ कर लाकर ऊपर से जब डालते थे तो ऐसा हो जाते थे जैसा बारूद हो, जैसा गोली मार दी गई हो। बंदूक की गोली जब मारी जाती है तो जिस तरफ से अंदर घुसती है उस तरफ तो छोटा सा निशान बन जाता है, लेकिन जहाँ से निकलती है उस तरफ में एक बड़ा सा निशान हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने इसी को कुरान करीम में फरमाया, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। जैसे ही उस कंकरी को डाला उन चिड़ियों ने, तो ऐसे हो गए जैसे खाए हो भूसे की तरह से। आप देखिए, बस फल ऐसे होते हैं कि देखने में तो ऊपर उसका छिलका वगैरह सब होता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। हम लोग जब छोटे थे, हमारे इस मद्दूर के अंदर जंगल में जाते थे सीताफल तोड़ने के लिए। सीताफल तोड़ कर लाते थे जब छोटे थे, तो कभी देखते और सीताफल को तोड़ते तो अंदर कुछ भी नहीं होता था, ऊपर छिलका होता था। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। धान है, देखिए ऊपर से धान का छिलका नजर आता, अंदर चावल नहीं होता। तो अल्लाह ने ऐसी मिसाल दी कि फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, जैसे भूसे की तरह से वो हो गए ऊपर से, यानी जैसे ही कंकरी गिरी पूरे के पूरे जलकर राख हो गए।
انسانوں پر بھی ڈالے گئے، اور وہ کنکری پرندوں نے کس پر ڈالا؟ بڑے بڑے ہاتھیوں پر۔ ابراہا نے اس منظر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگا۔ جب بھاگا تو ایک پرندہ، ایک چڑیا ابابیل اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئی اور آ کر اس کے اوپر بھی ڈال دی، تو چنانچہ وہ بھی اسی میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے کئی سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس واقعے کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا جو واقعہ ہے، یہ 63 سالہ زندگی ہے، اس کو تھوڑی دیر میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ پکا ہے۔ پیدائش کی تاریخ کے معاملے میں تھوڑا سا اختلاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض 9 کہتے ہیں، بعض 12، بعض 8 کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ صبح ایسی صبح جس کے بعد روشنی پھیلنے لگتی ہے، یعنی اندھیرا چھٹ جاتا ہے، یعنی عام طور پہ صبح فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہو یا ایسے ٹائم پہ لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے، اب دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ہوا ہے، ہوا لینے کے لیے، ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر کوئی غلاظت، گندگی نہیں تھی، اور آپ بالکل صاف ستھرے دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ کو نیچے لٹایا گیا تو آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد سجدے میں گئے، پھر جا کر آپ سیدھا لیٹ گئے۔ اس روئے زمین پر انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا واقعہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں سجدہ کیا۔ سب سے پہلے ان کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور ابو لہب کی باندھی تھی حضرت صوبیہ، انہوں نے بعد میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ آئی اور آ کر لے گئی، لے جا کر بنو سعد کا جو علاقہ تھا طائف سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ اس علاقے کو میں نے دیکھا ہے، تو حلیمہ سعدیہ وہاں پر لے کر گئی، اور کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کی برکتیں کیسے ظاہر ہونے لگی۔ دیکھیے، قبیلہ بنو سعد کی جو لوگ عورتیں تھیں وہ شہر مکہ آتی تھی اور آ کر وہاں کے بچوں کو لے کر اپنے وطن لے جاتی تھی، ان کی پرورش کر کے لا کر واپس لوٹاتی تھی، اور ان کو اس اسنا میں جتنے دن ان کی پرورش کرتی تھی اتنے دن کی ان کو مزدوری دی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے۔ بعض دفعہ لوگ یومیہ پیسے دیتے ہیں، بعض ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، بعض سالانہ دیتے ہیں۔ تو سال کی تنخواہ اس زمانے میں ہوگی، تو تنخواہ لے کر ان کی خدمت کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ اور شہر کے لوگ گاؤں میں اس لیے بھیجتے تھے کہ گاؤں کی زبان ایک جیسی ہوتی ہے، خلط ملط نہیں ہوتی۔ شہر کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کے آگے کبھی ادھر کے آگے، تو زبان جو فصاحت بلاغت ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سوچ کر عرب کی سرزمین میں ان کو ایسا کیا جاتا تھا کہ دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ دائی حلیمہ، ان کے ساتھ خواتین اور بھی تھیں، سب وہاں سے نکلے، طائف سے نکل کر مکہ المکرمہ کے ارادے سے راستہ طے کرنے لگے، لیکن حضرت دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی کمزور تھی، غربت زدہ گھر تھا، مال کی فراوانی نہیں تھی گھر میں، کمزور تھے مالی اعتبار سے۔ چنانچہ وہ اسی ارادے سے نکلے تھے کہ کوئی بچے مالدار رئیس خاندان کی مل جائیں تو لا کر پرورش کریں گے، ہمارا گزر بسر ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہاں سے وہ دائی حلیمہ نکلی، اور ان کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں، لیکن دوسرے جو خواتین تھیں ان کی اونٹنیاں، اونٹ صحت مند تھے، اچھے تھے، تیز رفتار تھے، وہ وہاں سے چلتے ہوئے مکے میں پہلے داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد سب لوگوں نے مکے کا جائزہ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر بھی تشریف لائے۔ لیکن جب وہاں آ کر دیکھا تو ایک غریب گھرانہ ہے، والد ماجد کا انتقال ہو چکا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی،
تو اس وقت آپ کے گھر آپ کی ولادت یتیم ہونے کی حیثیت سے ہوئی تھی، چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ یتیم بچہ ہے، ان سے ہم کو کیا مل سکے گا، یہ سوچ کر کوئی بھی وہاں سے ان کو لینا مناسب نہیں سمجھے، اور جگہ گئے جا کر بڑے گھرانے مالدار ہونے کے اعتبار سے جو بڑے گھرانے تھے ان گھرانوں کے اندر پہنچ کر انہوں نے ان بچوں کو لے کر وہاں سے واپس ہونے لگے، تو اس وقت میں حضرت دائی حلیمہ مکے میں داخل ہوئے، یعنی اتنا وقت گزر گیا تھا۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ آئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں سارے بچے تو پہلے قافلے میں جو آئے تھے وہ لے کر چلے گئے۔ دائی حلیمہ نے بھی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی اور لا کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مال نہیں ملے گا، کھانے کے لیے گزارے کے لیے کچھ نہیں مل سکتا، آپ کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جا کر اور گھروں میں تلاشی لی، دیکھا کہ وہاں پر اور کوئی بچہ ہے کیا، پتہ چلا کہ پورے بچے تو پہلے آنے والے لے کر چلے گئے۔ تو اس وقت میں حضرت دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو جی ہم خالی ہاتھ کیوں جائے، وہ بچے کو جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، میں اس بچے کو لے کر چلتی ہوں، ہم لوگ لے جائیں گے، کم از کم اس بچے کو دیکھ کر ہم اپنا گزارا کر لیں گے۔ کیا فرماتی حضرت دائی حلیمہ، چلو اس بچے کو دیکھ کر ہم اپنا گزارا کر لیں گے، یہ سوچ کر پھر دوبارہ گھر میں آتی، اور آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ نے اپنے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ہاتھوں سے جیسا ہی اوپر اٹھایا اور ان کی پیشانی کے نچلے حصے پر یعنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ نے بوسہ دیا تو سرکار دو عالم سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر اپنی ماں دودھ شریک ماں حضرت دائی حلیمہ کو دیکھا، دیکھ کر آپ مسکرائے، آپ کا مسکرانا تھا اور اس حسین و جمیل بچے کا مسکرانا تھا کہ حضرت دائی حلیمہ کی مامتا جوش میں آئی۔ حضرت دائی حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کر دیا، کہا کہ آپ اس بچے کو مجھے دے دیجئے، میں لے جا کر پرورش کروں گی، پالوں گی، پوسوں گی، بڑے ہونے کے بعد لا کر دے دوں گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی بات چیت ہوئی، جو معاہدہ ہونا تھا ہو گیا، اور اس کے بعد لے کر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ بچپن ہی سے ان کو قیادت کرنا تھا ساری دنیا کی، اور ان کو رہنمائی کرنا تھا ساری دنیا کی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت دائی حلیمہ نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھایا، اور پہلے سامنے شوہر تھے ان کے، بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے دائی حلیمہ تھی اونٹنی پر، اور اس طرح سے اونٹ کو چلانا چاہتے ہیں لیکن اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب دیکھا کہ بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دائی حلیمہ نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنے شوہر سے کہ سامنے بٹھا دیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جیسے ہی بٹھایا، سامنے لے لیا، چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، بیٹھتے کیا تھے بلکہ سامنے کر کر ان کو بٹھا لے، بیٹھ گئے، اور جیسے ہی سامنے کیا تو وہاں سے اونٹنی چلنے لگی۔ اونٹنی کو جب لے کر آپ جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان باب السلام کی طرف میں ہے، آج وہاں پر اس مکان کی جگہ پر لائبریری بنی ہوئی ہے، اور وہاں سے آپ مکان سے جب باہر نکلیں گے، اب جو موجودہ دروازہ ہے وہ دروازے کے حساب سے تو بائیں طرف میں کعبۃ اللہ ہے اور سیدھے طرف میں طائف آتا ہے۔ طائف کی طرف لے جانا چاہتے تھے اپنی اونٹنی کو، لیکن اونٹنی طائف کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں، لکیل پکڑ کر کہتے ہیں اونٹنی سے کہ چل طائف کی طرف چل، لیکن وہ اونٹنی کعبے کی طرف جاتی ہے۔ بار بار ایسا ہوا تو ان کے والد نے، ان کے شوہر نے یعنی دائی حلیمہ کے شوہر نے اونٹنی کی نکیل کو ڈھیلی کر دیا، چنانچہ وہ اونٹنی وہاں سے چلنے کے بعد مسجد حرام میں آئی اور آ کر کعبۃ اللہ کے سامنے ایک مخصوص قسم کا سجدہ کر کر وہاں سے جو پلٹی تو ایسی تیز چلنے لگی کہ یہ لوگ بھی حیرت میں رہ گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اونٹنی پر تشریف فرما ہے، دائی حلیمہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے شوہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی چل رہی ہے اور اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، اونٹنی جو کمزور نحیف تھی وہ طاقتور ہو گئی، صحت مند ہو گئی، وہاں سے رفتاری کے ساتھ جب چلنے لگی اور تھوڑا سا راستہ طے کیا اور راستہ طے کیا اور راستہ طے کیا، وہاں پر دیکھا کہ کچھ قافلہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے یہ اونٹنی کے چلنے کی وجہ سے پیروں سے جو تیز رفتار دوڑ رہی تھی اس کے چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑنے لگی، سامنے جو قافلے والے ہیں وہ قافلے والوں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ پلٹ کر مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، کوئی آ رہا ہے، بار بار دیکھ رہے تھے، رفتار تیز ہے، تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے ہیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے، دائی حلیمہ بھی موجود تھی، چنانچہ وہ اونٹنی قریب آتی گئی، وہ قافلے کے قریب پہنچ گئے، جب قریب پہنچے تو اس خواتین نے دائی حلیمہ کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد سوال کرنے لگی، اے حلیمہ بتاؤ یہ وہی اونٹنی ہے جو اس وقت میں تم اپنے علاقے سے طائف سے چلی تھی، بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، کمزور تھی، نحیف تھی، لیکن اب تو اس کی رفتار بڑھ چکی ہے، یہ کیا وہی اونٹنی ہے؟ اس وقت میں حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا ہاں یہ وہی اونٹنی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے، کس بچے کو لے جا رہی ہو؟ کہا کہ بی بی آمنہ کے لڑکے کو میں لے کر جا رہی ہوں۔ چنانچہ بات چیت پوری ہوئی نہیں، ادھوری رہ گئی، چنانچہ اونٹنی آگے نکل گئی، چنانچہ وہ اپنے مقام میں پہنچے، پہنچنے کے بعد گھر میں بکریاں جو کمزور نحیف تھی، دودھ نہیں آتا تھا تھنوں میں، گھر کے اندر بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، بکریاں صحت مند ہو گئی اور گھر کے اندر فراوانی اور برکتیں رحمتیں اللہ کی نازل ہونے لگی، چنانچہ بکریاں جہاں پر چر کر آتی تھی دوسرے لوگ دیکھتے تھے کہ شام میں جب آ رہی ہیں بکریاں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بی بی دائی حلیمہ کے جو بکریاں جس جگہ پر چرا کرتی ہے تم بھی جا کر اس جگہ پر بکریوں کو چراؤ، چنانچہ وہ بھی اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر آتے، لیکن شام میں گھر کو جب واپس ہوتے تو ان کے پیٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن بی بی دائی حلیمہ کے جو بکریاں ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے، تھن بھرے ہوئے ہوتے تھے، دودھ کافی مقدار میں گھر میں نکلتا تھا، چنانچہ برکت رحمتیں ظاہر ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دودھ شریک بھائی بھی تھے، دائی حلیمہ کوشش کرتی تھی کہ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف کا دودھ پلاؤں، لیکن سرکار دو جہاں ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، دوسرے طرف کا دودھ نہیں پیتے تھے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتاتے تھے کہ وہ میرے بھائی کا حصہ ہے، اس لیے وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آج ہم اپنے بھائی کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، ترکے میں سے مال بانٹنے کے لیے تیار نہیں، بہنوں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو شریک بچے ہیں، چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے کا حق پہلے دے دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھیلتے تھے، پیر ہلاتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے، آپ کے اوپر جو چادر اڑائی جاتی تھی، کپڑا جو اڑا کر رکھا جاتا تھا، چنانچہ آپ کے پیر کے ہلانے کی وجہ سے وہ کپڑا ہٹ جاتا تھا، جب گھٹنے سے اوپر کپڑا ہٹ جاتا